نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. محترم بزرگوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پیارے بچوں، پردے میں بیٹھی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے ہم سب کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنایا. بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا کی غلامی سے نجات دلا کر ایک اللہ کی غلامی کا راستہ دکھایا. حضرات، قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کے عروج و زوال کی داستان کو بیان فرمایا ہے کہ کون سی قوم ترقی کرتی ہے اور کون سی قوم تنزلی کی شکار ہوتی ہے، کون سی قوم عروج کی راہیں اسے نصیب ہوتی ہے اور کس قوم کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے. اس کا فلسفہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ذلیل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو پھر عروج کی راہیں نصیب نہیں کر سکتی. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور نہ ہی تو اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی تو کوئی کارساز ہوگا. یہ آیت ہم سب کو بتلاتی ہے کہ قومیں جب تک ان کے اندر کمالات رہیں گی، خوبیاں رہیں گی اور اچھی صفات رہیں گی، تب تک یہ قومیں، یہ نسلیں ترقی کریں گی، عزت کی زندگی گزاریں گی. اور جب ان کے اندر سے کمالات ختم ہو جائیں، وہ خوبیاں ختم ہو جائیں، وہ کمالات ختم ہو جائیں، پھر دنیا کی کوئی طاقت ایسی قوم کو ترقی کے راستے پر گامزن نہیں کر سکتا. مسلمانوں کے علاوہ جو دیگر قومیں ہیں، ہو سکتا ہے وہ طاقت کے بل پر ترقی کرتے ہوں، ہو سکتا ہے وہ ٹیکنالوجی کے دوش پر سوار ہو کر ترقی کرتے ہوں، یا ہو سکتا ہے وہ اپنی ٹیکنالوجی طاقت کی بنیاد پر وہ ترقی کرتے ہوں، لیکن امت مسلمہ کی یہ تاریخ آپ ہمیشہ یاد رکھیں، اس قوم نے ہمیشہ سے ترقی کی ہے تو اپنے عقیدے کی بنیاد پر، اپنے اسلام کی بنیاد پر، اپنے سچے مذہب کی بنیاد پر، اپنے اچھے اخلاق کی بنیاد پر اور اپنے اچھے معاملات کی بنیاد پر. جب یہ مسلم قوم اپنے طور پر اندر سے کھوکھلی ہو گئی تو پھر اللہ رب العالمین نے بھی اس قوم کے لیے زوال کا فیصلہ لکھ دیا. اور جب اللہ تعالیٰ زوال کا فیصلہ کسی قوم کے حق میں لکھ دے، دنیا کا چاہے جتنا پہنچا ہوا آدمی کیوں نہ ہو اور دنیا کا چاہے جتنا پہنچا ہوا ولی کیوں نہ ہو، وہ ایسی تنزلی کے گڑھے میں پڑی ہوئی قوم کو کبھی ترقی یافتہ نہیں بنا سکتی. یہ ساری امتوں کا اور ساری تاریخ کا خلاصہ ہے. یہ
حضرات آج ہم اگر مسلمانوں کی صورتحال دیکھیں، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں انٹرنیشنل لیول کے حالات، عالمی حالات اور نیشنل لیول کے حالات، ملکی حالات مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ مسلم ممالک میں امن نام چیز باقی نہ رہی۔ مسلمان کے خون کا پیاسا ہے، مسلمان کے بم مسلمان ملکوں میں گرائے جاتے ہیں، مسلمانوں کی گولیاں مسلمانوں کے سینوں میں اترتی ہیں۔ فلسطین کا معاملہ آپ کو یاد ہے، پوری تقریباً 2 سال کی تاریخ لہو سے رنگین تاریخ۔ ملک شام کی تاریخ آپ کو یاد ہے، کس طرح اس ملک کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا گیا۔ اور اگر ہمارے ملک کی تاریخ کی بات کریں، ہمارے ملک کی حالات کی بات کریں، آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح مذہب کی بنیاد پر مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ آئے دن مسلمانوں کی مسجدوں کو ٹارگٹ کر کے اس کی جگہ مندر قائم کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، مسلمانوں کے مدرسوں پر ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسلمان عورتوں کے پردوں پر پابندی لگانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوزر سے گرایا جا رہا ہے۔ الغرض یہ دور مسلمانوں کی مظلومیت کا دور ہے، مسلمانوں کے زوال کا دور ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیوں ایسے حالات آئے؟ کیوں ایسے سانحات آئے مسلمانوں پر؟ جبکہ مسلمانوں کی تاریخ انتہائی تابناک رہی، مسلمانوں کا ماضی انتہائی روشن ماضی رہا، اور مسلمانوں کی ہسٹری انتہائی تابندہ ہسٹری رہی۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا، ان اللہ زوالی الارض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها۔ اللہ رب العالمین نے ساری دنیا کو میرے نگاہوں کے سامنے سمیٹ کر دکھایا۔ صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے مشرق اور دنیا کے مغرب کو میرے سامنے سمیٹ کر دکھایا، اور میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچنے والا ہے جہاں تک کہ پوری دنیا مجھے سمیٹ کر دکھائی گئی۔ یہ حدیث تھی، لیکن یہ پیشن گوئی اور یہ حدیث محض 50 سال کے اندر مکمل ہوئی۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، ان کے بعد حضرت عثمان بن عفان، اور ان کے بعد حضرت علی بن ابی طالب، اور ان کے بعد حضرت امیر معاویہ، محض 50 سال کے اندر مسلمانوں نے افریقہ کے اندر اسلام کے جھنڈے گاڑے، مسلمانوں نے ایشیا کے اندر جھنڈے گاڑے، اور مسلمانوں نے یورپ کے اندر جھنڈے گاڑے، محض 50 سال کے اندر۔ اللہ اکبر۔ جہاں بھی مسلمان جاتے تھے غیر مسلم رعایا ان کا استقبال کرتی تھی، جہاں بھی مسلمان جاتے تھے غیر مسلم رعایا اپنی مملکتی، اپنی حکومتی اور اپنی زمینیں مسلمانوں کو سونپا کرتی تھی۔ یہ مسلمانوں کی تابندہ تاریخ اور مسلمانوں کا روشن ماضی ہے، اور اس ملک کی تاریخ آپ سب کو یاد ہوگی، اس ملک کا یہ واقعہ بھی آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب سندھ کے راستے سے غیر منقسم ہندوستان ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا، ہندوستان ابھی بٹوارے کا شکار نہیں ہوا تھا، فرسٹ سنچری کی بات کر رہا ہوں میں، پہلی صدی ہجری کی بات کر رہا ہوں میں، کہ جب محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ سندھ کی سرزمین پر آئے اور راجہ داہر کا انہوں نے قتل کیا، یہاں کی عوام نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے راجہ داہر کے قتل کرنے کے بعد یہاں پر امن و امان کی فضا قائم کی، یہاں پر کیسی اسلامی حکومت کا قیام کیا، اور لوگوں کے ساتھ کیسے انصاف کا معاملہ انہوں نے کیا۔ اور جب انہیں صرف 2.5 سال کی مدت میں جب انہیں سندھ کی سرزمین سے واپس دارالخلافہ جانا پڑا، وہاں سے بلاوا آیا، یہاں کی غیر مسلم عوام راستے کے دونوں اطراف کھڑی ہوئی، یہ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ سے کہہ رہی تھی، وہ اپنے طبل بجا رہی تھی، وہ اپنے گیت گا رہی تھی، اور آنسو بہاتے ہوئے محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ سے کہہ رہی تھی، اے جانے والے ذرا جلد لوٹ کر آنا، اس لیے کہ تمہارے زیر حکومت ہم نے جیسا سکون کا سانس لیا ہے، اپنے راجہ داہر کی زیر حکومت ویسا سکون کا سانس ہم نہیں لے سکے۔ یہ مسلمانوں کی روشن تاریخ ہے۔ یہ مسلمان جہاں بھی جاتے تھے، سب سے بڑی بات مسلمان جہاں جاتے تھے غیر مسلم عوام اپنے بادشاہوں سے بغاوت کر کے مسلمانوں کا ساتھ دیتے تھے۔ اس سے بڑھ کر مسلمانوں کی روشن تاریخ کا حوالہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور بابا قوم گاندھی جی نے کہا تھا، اگر میں اپنے حاکموں کو اور اپنے حکمرانوں کو مثال کے طور پر کسی شخصیت کو رکھنا چاہوں گا تو میں نام لینا چاہوں گا عمر بن خطاب کو۔ اپنے غیر مسلم عوام اور غیر مسلم حکمرانوں کو میں
اگر مشورہ دینا چاہوں گا کہ تمہیں کیسی حکومت کرتا ہے تو ان کے سامنے مثال کے طور پر میں عمر بن خطاب کی جیسی شخصیت رکھنا چاہوں گا۔ یہ مسلمانوں کی روشن تاریخ کہ جہاں غیر مسلم بھی مسلمان حکمرانوں کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ اور امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے جب دہلی کی جامع مسجد کے سیڑھیوں پر وہ چڑھے تھے، ملک بٹ رہا تھا، ملک تقسیم ہو رہا تھا اور جانے والے ہندوستان چھوڑ کر پاکستان جا رہے تھے، یہ ہندوستانی مسلمان، یہ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے، لوگوں کہاں جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو؟ یہ ملک ہمارا ملک ہے، اس ملک کی تقدیر کے فیصلے تمہاری آواز کے بغیر ادھورے ہیں۔ آج تم زلزلوں سے ڈر جاتے ہو، کبھی تم خود زلزلہ تھے۔ مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں آج تم زلزلوں سے ڈر جاتے ہو، کبھی تم خود زلزلہ تھے۔ آج آندھیوں سے کانپ جاتے ہو، کیا یاد نہیں کہ تمہارا وجود ایک اجالا تھا؟ یہ بادلوں نے گدلا پانی برسایا اور تم نے بھیگ جانے کے ڈر سے اپنے پائنچے اوپر چڑھا لیے۔ وہ تمہارے ہی اسلاف تھے، وہ تمہارے ہی اسلاف تھے جو سمندروں میں اتر گئے، جنہوں نے پہاڑوں کی چھاتیوں کو رونڈ ڈالا، بجلیاں لپکی تو مسکرا دیے، بادل گرجے تو قہقہوں سے جواب دیا، بادیں سر اٹھی تو رخ پھیر دیا، آندھیاں آئی تو ان سے کہا کہ تیرا راستہ یہ نہیں ہے۔ یہ ایمان کی جان کنی ہے کہ شہنشاہوں کے گریبان سے کھیلنے والے مسلمان آج اپنے ہی گریبان کے تار بیچ رہے ہیں اور اللہ الہ واحد سے ایسے غافل ہو چکے ہیں جیسے کبھی ان پر ایمان ہی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا میرے پاس تمہیں سنبھالنے کے لیے کوئی نیا نسخہ نہیں، وہی 14.5 برس پرانا نسخہ ہے، اس کا عقیدہ رکھو، اس پر ایمان لاؤ، یہ تمہاری حیات کا ضامن اور تمہاری کامیابی کی دلیل ہے۔ آپ کے یہ الفاظ، آپ کا یہ خطاب ہم سب کو پیغام دیتا ہے ہمارے اسلاف کا کیسا کارنامہ تھا اور ہمارے اسلاف کیسی زلزلہ خیز قوم تھی۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان کچھ غلط فہمیوں کی بنیاد پر جنگیں چل رہی تھی۔ ایک طرف حضرت امیر معاویہ اور ان کے چاہنے والے اور دوسری طرف حضرت علی بن ابی طالب اور ان کے چاہنے والے، دونوں کے درمیان جنگیں چل رہی ہیں۔ جب اس کا پتہ روم کے بادشاہ کو ہوا، جب روم کا بادشاہ اس کو معلوم ہوا کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، بھڑ رہے ہیں، اس نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، لیٹر لکھا اور لیٹر میں کہا مجھے معلوم ہوا کہ تم آپس میں لڑ رہے ہو، علی بن ابی طالب سے تمہاری جنگ چل رہی ہے، اگر تم چاہو تو میں اپنی بڑی فوج کا حصہ تمہارے ساتھ شامل کرتا ہوں تاکہ تم میری اپنی فوج کو لے کر علی بن ابی طالب سے جنگ کرو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیرت انسان تھے، بڑے خوددار انسان تھے، بڑے دلیر انسان تھے، بڑے بے باک انسان تھے اور بڑے نڈر انسان تھے۔ آپ نے کہا خط کا جواب دیا جائے، لیکن خط کا آغاز کن الفاظ کے ذریعے ہونا چاہیے؟ آپ نے کہا خط کا جواب اس کے الفاظ کو اس طرح سے آغاز کیا جائے، یا کلب الروم، اے رومی کتے۔ اللہ اکبر۔ روم کا بادشاہ اس سے خطاب کرتے ہوئے سب سے پہلے جملے جو لکھے گئے، یا کلب الروم، اے رومی کتے، اگر تو ہمارے اختلافات کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو یاد رکھ علی بن ابی طالب کے سپاہیوں میں سے ادنا سپاہی ہو کر میں تجھ سے جنگ کروں گا، تجھ سے قتال کروں گا۔ کیا اسٹیج تھا مسلمانوں کا، کیسا زمانہ تھا مسلمانوں کا اور کیسا دور تھا مسلمانوں کا، جہاں پر ایک مسلم بادشاہ اپنے ٹکر کے بادشاہ سے اس اسلوب میں بات کر سکتا تھا، یا کلب الروم، اے روم کے کتے۔ اور اگر مسلمانوں کی تہذیب کی بات کی جائے، مسلمانوں کی تہذیب کی بات کی جائے تو قرون وسطیٰ کے بارے میں جب خلافت عثمانیہ قائم تھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یورپ کا انگریز عربی کے چند جملے بول کر فخر محسوس کرتا تھا کہ میں وہ زبان بول رہا ہوں، اس قوم کی بولی بول رہا ہوں جو قوم کے دنیا کی امام ہے اور دنیا کی قائد ہے۔ مسلمانوں کی تہذیب کا ایسا غلبہ تھا، مسلمانوں کے کلچر کا ایسا غلبہ تھا، اور آج تہذیبی مروبیت کا ایسا ذہن ہمارے پاس پایا جاتا ہے، ان کی بولی بول کر ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ بولی بولنا غلط بات نہیں، لیکن ان کی بولی بولتے ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بالمقابل اردو بولتے ہیں ان کو شرم آتی ہے، ان کا لباس پہن کر ہم فخر محسوس کرتے، ان کا ہیئر اسٹائل اپنا کر ہم فخر محسوس کرتے۔
جبکہ ہماری تہذیب اور ہمارا کلچر اتنا غالب اور اتنا اعلیٰ تھا، یورپ کا انگریز عربی کے چند جملے بول کر اپنے آپ کو باعث افتخار سمجھا کرتا تھا۔ اور اسی طرح سے خلافت عثمانیہ ہی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، مسلمانوں کی کشتیاں، مسلمانوں کے کشتیاں اور مسلمانوں کے سفینے جب یورپی ممالک کے ساحلوں سے گزرتی تھی، جب سمندروں کے کناروں سے گزرتی تھی، اور سمندروں کے کناروں میں جو چرچ ہوتے تھے، چرچ میں یہ آواز گونجتی تھی کہ مسلمانوں کی کشتیاں ہمارے ساحل سے گزر رہی ہیں، لہذا آج چرچ میں گھنٹی نہ بجائی جائے۔ اگر ہمارے چرچ کی گھنٹیاں مسلمانوں کے کانوں میں پڑ گئی تو پھر ہماری خیر باقی نہیں رہے گی، آج چرچ کی گھنٹیاں بجانا بند کر دیا جائے۔ کیسا سیاسی غلبہ تھا مسلمانوں کا، کیسا روب و دبدبا تھا مسلمانوں کا۔ پھر آخر کیا وجہ ہے، کیا اسباب ہیں اور کیا ریزنز ہیں کہ جس کی وجہ سے آج وہی قوم اور وہی مسلم امت کو دشمن غرا رہا ہے، اسی کو دشمن رگڑ رہا ہے، کچل رہا ہے، اسی کے سامنے ایک دشمن قوم ہنس رہی ہے اور اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ کیا بات ہے کہ آج ایسے حالات پیدا ہوئے، ایک مرض ہے اور ایک بیماری ہے، اور یہ بیماری ساری نسل میں سرایت کر گئی ہے۔ وہ بیماری، وہ ٹی بی کی بیماری نہیں، وہ شوگر کی بیماری نہیں، وہ کینسر کی بیماری نہیں، اس سے خطرناک اور اس سے بھیانک بیماری ہے جس کی تشخیص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتب حدیث میں فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا یوشک ان تداعى علیکم الامم كما تداعى الاکلۃ الى قصعتها امن قلة یومئذ نحن یا رسول اللہ قال بل انتم یومئذ كثیر ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت۔ آپ نے فرمایا بہت جلد آنے والا ہے وہ زمانہ اور بہت قریب آنے والا ہے وہ زمانہ جس زمانے میں کہ غیر اقوام مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے اور پل پڑیں گے جیسے کہ بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول امن قلت یومئذ نحن یا رسول اللہ، کیا اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد گھٹ جائے گی کیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد کے اعتبار سے مسلمان بہت ہوں گے۔ آج مسلمانوں کے 52 سے زائد ممالک ہیں، تعداد کے اعتبار سے مسلمان بہت زیادہ ہوں گے، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن مسلمانوں کی جو حیثیت ہو جائے گی، سمندر میں جو کنارے پر کچرا ہوتا ہے، مسلمانوں کی حیثیت کچرے کے مانند ہو جائے گی۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، مسلمانوں کا جو غیر مسلموں کے دلوں میں روب اور دبدبا تھا، اللہ رب العالمین وہ روب دبدبا نکال دے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور مسلمانوں کے دلوں میں وہن نامی ایک مرض داخل کرے گا۔ فقال قائل یا رسول اللہ وما الوہن، پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، یہ سب سے بڑی بیماری، دنیا کی محبت، دولت کی محبت، دنیا سے عشق اور دنیا سے پیار، یہ ایسا مرض ہے آج اجتماعی شکل میں سب کے اندر سرایت کر گیا ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا یہ بدن کے ظاہری امراض سے سب سے بڑا خطرناک مرض ہے۔ کیا امیر، کیا غریب، کیا راجا، کیا پرجا، کیا مہتر، کیا کہتر، کیا مرد، کیا عورت، سب کے اندر ایک ہی اجتماعی مرض، حب الدنیا وکراہیت الموت۔ موت کے نام سے مسلمان ڈرتے ہیں آج، یقیناً فطری خوف ہوتا ہے، لیکن روحانی موت سے انسان کو جو لذت ملتی ہے اس کی لذت ایک کافر محسوس نہیں کر سکتا، اور اس کے بالمقابل میں ہزاروں سال جینے کا شوق اور جینے سے عشق۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج لے کر گئے دشمن کے حکومت کے پاس اور اس کی سرحد کے پاس گئے اور کہا اسلام قبول کرو، اگر اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو ہمارے حکومت کے زیر سایہ ٹیکس اور جزیہ دے کر زندگی گزارو، اگر یہ بھی نہیں کرو گے تو یاد رکھو فقد جئتکم بقوم یحبون الموت کما تحبون الحیاۃ، ایسے لشکر کے ساتھ آ رہا ہوں جو موت سے ایسے ہی پیار کرتا ہے جیسے تم زندگی سے پیار کرتے ہو۔ یہ بنیادی مرض ہے، دنیا کی محبت کی وجہ سے، دنیا کی محبت ہر مرض کی جڑ ہے اور ہر وبا کی جڑ ہے اور ہر برائی کی جڑ ہے۔ حضرات مجھے آپ کے سامنے جو سب سے اہم باتیں رکھنا ہے وہ یہ ہے ہم اپنا کھویا ہوا اقتدار کیسے حاصل کر سکتے ہیں،
کھوئی ہوئی عظمت کو کیسے بحال کر سکتے ہیں، کھویا ہوا وقار کیسے ہم دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ چند رہنمایانہ خطوط ہے اور بہت ضروری ہے کہ ان خطوط کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات، ہمارے اسلاف کی تاریخ بتلاتی ہے کہ انہوں نے اقتدار حاصل کیا ہے تو صحیح عقیدے کے راستے سے۔ انہوں نے جو حکومت حاصل کی، انہوں نے جو اقتدار حاصل کیا، انہوں نے جو مملکتیں فتح کی، عقید توحید کے راستے سے۔ عقید توحید کو فراموش کرے بغیر آپ اقتدار کا خواب دیکھ نہیں سکتے۔ آپ کا یہ خواب ہی رہے گا، کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو ایمان والے ہیں اور جو نیک اعمال کرنے والے ہیں ان سے اللہ رب العالمین نے وعدہ لیا ہے۔ وعدہ اللہ کا، کس کا وعدہ؟ وعدہ رحمان کا، وعدہ رحیم کا۔ اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے مسلمانوں تم سے وعدہ کیا ہے، ایمان والوں تم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، جس طرح تمہارے اسلاف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مملکتیں عطا فرمائی، تمہیں بھی اللہ رب العالمین اقتدار عطا فرمائے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جس طرح ان کے دین کو ہم نے غالب کیا تھا، تمہارے دین کے قدم بھی اللہ رب العالمین اس زمین پر مضبوطی کے ساتھ جما دیں گے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یہ جو تم خوف اور ہراس کے ماحول میں جی رہے ہو کہ کب نہ جانے میری معلومچنگ ہو جائے گی، کب نہ جانے بلڈوزر آ کے میرے گھر کو منہدم کرے گا، یہ جو خوف کے ماحول میں تم جی رہے ہو، اللہ کا وعدہ ہے کہ خوف کے ماحول کو ختم کرے گا، امن کی فضا قائم کرے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اس زمین پر جینے والے سارے کے سارے مسلمان ایک اللہ الہ واحد کے موحد بندے بن جائیں، شرک سے بیزاری کا جذبہ ان کے اندر آ جائے۔ جب مسلمانوں کے اندر اجتماعی شکل میں توحید غالب آئے گا، توحید کا بول بالا ہوگا، توحید کے سائے میں جینے والے بندے بن جائیں گے، شرک سے بیزارگی کا اعلان کرنے والے ہو جائیں گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ کھویا ہوا اقتدار ضرور نصیب ہوگا۔ بیڑی سگریٹ پیتے ہوئے مسلمان، درگاہ اور مزاروں سے تعلق رکھتے ہوئے، تعویذ اور دھاگوں پر ایمان رکھتے ہوئے، کیا ایسی وبا اور بلاؤں میں مصیبتوں میں پھنسے ہوئے مسلمان، ایسے مسلمان اقتدار کا خواب دیکھ سکتے؟ شرک کو جو مسلمان سینے میں جگہ دیتے ہیں، ایسے مسلمان چاہے لاکھ نماز پڑھ لیں، ان کی ایک نماز قبول نہیں ہونے والی ہے۔ میں جو سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، میں جو سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل ہے صنم معاشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیارا جملہ ارشاد فرمایا تھا، اور خاص طور پر ایسے لوگ جو اقامت دین کی باتیں کرتے ہیں، خلافت اور ملوکیت کے نعرے لگاتے ہیں، زمین پر اسلامی خلافت کے قیام کی باتیں کرتے ہیں، ان کو عقیدے سے کوئی لینا دینا نہیں، شرک سے کوئی لینا دینا نہیں، بدعتیں بہت ساری زندگیوں میں پائی جاتی، ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اقیموا دولت الاسلام فی قلوبکم، اے خلافت اور ملوکیت کا نعرہ لگانے والوں، سب سے پہلے خلافت اسلامیہ کو اپنے دلوں میں قائم کرو۔ تمہارے دلوں میں دیکھو جھانک کر کس سے محبت کرتے ہو تم، دلوں میں جھانک کر دیکھو کس پر ایمان رکھتے ہو تم، دلوں پر ٹٹول کر دیکھو کس پر توکل رکھتے ہو تم۔ اقیموا دولت الاسلام فی قلوبکم تقم لکم علی ارضکم، اس کے بعد تمہارے لیے اللہ رب العالمین زمین پر خلافت تمہارے لیے قائم فرمائیں گے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، ایمان اے دنیا کے لوگوں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، ایک اللہ الہ واحد کی عبادت کی گواہی دے لو، اور شرک سے بیزارگی کا اعلان کر دو، عرب کے بھی بادشاہ بن جاؤ گے اور عجم کے بھی بادشاہ بن جاؤ گے۔ پہلی بات یہ تھی۔ اور دوسری بات، ہمارے اسلاف کو یہ بات بہت اچھی طرح سے معلوم تھی کہ ہماری ترقی اور ہماری تنزلی کا سارا دار و مدار اسلام پر ہے۔ اگرچہ کہ ہماری ذہنیت زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ خراب ہو چکی ہے، دنیا کی پراپرٹی کو اپنی ترقی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ہمارے عالیشان بنگلوں کو اپنی ترقی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ہماری مہنگی کاروں کو ہم اپنی ترقی کا ذریعہ سمجھتے ہیں،
ہماری قیمتی موبائل اور ٹیکنالوجی کو ہم اپنے لیے عزت کا معیار سمجھتے؟ نہیں مسلمانوں، نہیں، بہت بڑی بھول کر رہے ہو اور بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کی چابیاں حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا مسلسل سفر کی وجہ سے آپ کے پراگندہ بال ہے، پراگندہ حال ہے، کپڑے بھی ڈھنگ کے نہیں ہیں۔ آپ سے فرمایا ہل غیرت ثیابک، امیر المومنین، یہ بیت المقدس کی چابیاں آپ کے ہاتھوں سپرد کر رہے ہیں، یہ بیت المقدس کی تقدیر کو آپ کے ہاتھوں دے رہے ہیں، اور آپ کی حالت یہ ہے نہ بال سجے ہوئے ہیں، نہ کپڑے سورے ہوئے ہیں، اور نہ ہی تو آپ نے پاکی حاصل کی ہوئی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ ان کے اندر مروبیت کی بو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر تمہارے علاوہ کوئی یہ دوسرا جملہ بولتا تو اسے سخت ترین سزا سے دوچار کرتا۔ یاد رکھو انا كنا اذل امه فاعزنا الله بالاسلام ومهما ابتغينا العزة بدونه اذلنا الله۔ یہ عزت، یہ سربلندی، یہ وقار، یہ اقتدار، یہ حکومت، یہ زمینیں، یہ مملکتیں، یہ صرف اللہ رب العالمین نے اسلام کی وجہ سے دی ہے۔ کیا تھی ہماری حیثیت؟ اونٹ چرایا کرتے تھے ہم، دنیا کی سپر پاور طاقتوں نے ہمیں حد شمار سے باہر نکال رکھا تھا، یہ ہمارا کارنامہ تھا، شاعری کے علاوہ کچھ کام دھام نہیں تھا ہمارا۔ اس زمین پر اللہ رب العالمین نے سر بلند کیا ہے تو محض اسلام کی وجہ سے، محض توحید کی وجہ سے، اور محض سچے مذہب کی وجہ سے۔ وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِدُونِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اسلام کو چھوڑ کر اور اگر چیزوں میں ہم عزت کو تلاش کرنا شروع کریں گے، أَذَلَّنَا اللَّهُ، اللہ زمین پر ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ لہٰذا ہمارے اسلاف کو یہ بات بہت اچھی طرح معلوم تھی، عزت و وقار کا حقیقی معیار ہمارا اسلام ہے، ہمارا دین ہے، ہمارا توحید ہے، اور ہماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہے۔ حضرات آخری پوائنٹ بول کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے اسلاف اس بات کو بھی بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ عزت اور سربلندی جو زمین پر انسانوں کو نصیب ہوتی ہے، جس کا تعلق اللہ کے ساتھ جتنا مضبوط ہوگا اس کو اتنی ہی زیادہ عزت اور سربلندی ملے گی۔ فاتح بیت المقدس صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگ کی شام کو اپنے خیموں کا اور اپنے فوجیوں کا جائزہ لینے کے لیے نکلے۔ ایک کیمپ میں آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، دوسرے کیمپ میں آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ نماز میں مشغول ہیں، اور آخری کیمپ میں آپ نے دیکھا کہ لوگ خواب خرگوش میں مدہوش ہیں، لوگ سو رہے ہیں۔ آپ نے انہیں جگایا اور کہا اگر ہمیں صبح کی تاریخ میں شکست ہوئی، ہار ہوئی، تو یاد رکھو تمہاری وجہ سے ہوگی، تمہاری وجہ سے ہمیں شکست کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ کیا مطلب یہ تھا ہمارے اسلاف کو یہ بات بہت اچھی طرح سے معلوم تھی، جس بندے کا تعلق اللہ سے جتنا زیادہ مضبوط ہوگا وہ بندہ زمین پر اتنا ہی زیادہ سر بلند ہوگا۔ ورنہ 1967 کی بات آپ کو یاد ہوگی، جب اسرائیل اور مصر اور مسلم ممالک کے درمیان جنگ ہو رہی تھی، یہ جنگ 6 دنوں تک برقرار رہی، نتیجے میں اسرائیل فتح یاب ہوا، یہود فتح یاب ہوا، اور مسلمان شکست خوردہ ہو گئے، مسلمان ہار گئے۔ وجہ کیوں؟ وجہ یہ ہے اسرائیل، یہود، یہ بہکی ہوئی قوم ہونے کے باوجود جنگ کے دوران اپنی کتاب تورات کی قرأت کر رہے تھے، اور دوسری طرف مسلمانوں کی صورتحال یہ تھی ام کلثوم نامی جو گلوکارہ تھی، اداکارہ تھی، اس کے گانے سننے اور مہکنے اور بہکنے میں مصروف تھے۔ جب بھی مسلمانوں کی رسی اللہ سے کمزور ہو جائے گی، مسلمان زمین پر کمزور ہو جائے گا۔ جب بھی مسلمانوں کی رسی اللہ سے مضبوط ہو جائے گی، مسلمان زمین پر مضبوط ہوگا۔ ہم بدل گئے، اس لیے ہمارے حالات بدل گئے۔ ہم حاکم تھے، محکوم ہو گئے، ہم غالب تھے، ہم مغلوب ہو گئے، ہمارا رعب و دبدبا تھا، آج ہم بے حیثیت ہو گئے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اسلام کی جو تعلیمات ہے ان کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے۔ میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں بار الہ ہم سب کو ہمارا کھویا ہوا وقار عطا فرمائے، بار الہ ہم سب کو زمین پر سربلندی کی اور عزت کی راہ نصیب فرمائے، بار الہ جب تک ہمیں باحیات رکھے، اسلام کے زیر سایہ باحیات رکھے، بار الہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے، ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرمائے۔ بار الہ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو بے روزگار ہیں، انہیں نیک سے نیک اور صالح سے صالح روزگاری نصیب فرمائیں۔ بار الہ بہت ساری بہن بیٹیاں اور بچیاں ایسی ہیں جو بن بیاہ ہی بیٹھی ہوئی ہیں،
ان کے شادی کے حق میں اور ان کی شادی کے لیے اچھے سے اچھے جوڑے نصیب فرمائیں۔ بہرحال ہم میں سے جن کے والدین باحیات ہیں انہیں صحت و عافیت بھری زندگی عطا فرمائیں، اور ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں بہرحال انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ بہرحال ہمیں توحید پر قائم رکھے، ہمیں ہمارے آنے والی نسلوں کو توحید پر قائم رکھے، ہمیں جب تک باحیات رکھے، اسلام کے زیر سایہ باحیات رکھے، اور جب اس دنیا سے اٹھا لے تو آخری موڑ پر کلمہ لا الہ الا اللہ زبان پر جاری و ساری ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأكبر۔